السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے خیر الدین باربروسا کے متعلق۔ خیر الدین باربروسا سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم بحری ایڈمرلز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک قزاق سے عثمانی بحریہ کے سپہ سالار بنے اور یورپی طاقتوں کو کئی جنگوں میں شکست دی۔ باربروسا کا مطلب اطالوی زبان میں سرخ داڑھی ہے، جو ان کی سرخ مائل داڑھی کی وجہ سے انہیں دیا گیا۔ خیر الدین باربروسا کی بحری مہمات نے عثمانی سلطنت کو بحیرہ روم میں ناقابل تسخیر قوت بنا دی، اور وہ آج بھی بحری جنگوں کی عظیم ترین کمانڈرز میں شمار ہوتے ہیں۔ خیر الدین باربروسا کا اصل نام خضر رئیس تھا۔ وہ 1478 میں جزیرہ لیسبس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد یعقوب آغا ایک ترک سپاہی تھے، جبکہ والدہ یونانی تھیں۔ خضر رئیس کے 3 بھائی تھے: عروج رئیس، الیاس رئیس اور اسحاق رئیس۔ عروج رئیس سب سے مشہور بھائی جو بحیرہ روم میں مسلمانوں کے محافظ بنے۔ الیاس رئیس جو ابتدائی قذاقی کے دوران مارے گئے۔ اسحاق رئیس جو الجزائر میں انتظامی امور سنبھالتے تھے۔ 15ویں صدی کے اختتام پر اسپین، پرتگال اور اٹلی کی عیسائی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جارحانہ مہمات چلا رہی تھیں۔ خاص طور پر اسپین کے کیتھولک حکمرانوں نے 1492 میں غرناطہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو قتل یا جلا وطن کر دیا۔ عروج رئیس اور خضر رئیس نے اپنی ابتدائی زندگی میں تجارت کی، مگر جب یورپی قزاقوں نے ان کے جہاز لوٹ لیے تو وہ خود بھی بحری قزاق بن گئے اور وہ یورپی جہازوں پر حملے شروع کر دیے۔ 1516 میں عروج رئیس نے الجزائر میں ہسپانوی حکمرانی کے خلاف کامیاب بغاوت کی۔ انہوں نے الجزائر کو عثمانی سلطنت کے تابع کر دیا، مگر 1518 میں ہسپانوی فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عروج رئیس کی موت کے بعد خیر الدین باربروسا نے قیادت سنبھالی۔ انہوں نے ہسپانوی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا اور 1519 میں سلطان سلیم اول سے وفاداری کا عہد کیا۔ سلطان سلیم نے انہیں الجزائر کا باضابطہ گورنر بنا دیا اور فوجی مدد فراہم کی، جس سے خیر الدین باربروسا کی طاقت میں زبردست اضافہ ہوا۔ 1533 میں سلطان سلیمان اعظم نے خیر الدین باربروسا کو کپتان پادشاہ بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عظیم عثمانی بحری بیڑا تیار کیا۔ 1534 میں باربروسا نے تیونس پر قبضہ کر لیا۔ باربروسا نے ہسپانوی حمایت یافتہ سلطان کو شکست دے کر تیونس پر قبضہ کر لیا۔ یہ عثمانی اور یورپی اتحادیوں کے درمیان سب سے بڑی جو بحری جنگ تھی وہ 1538 میں جنگ پرویزا ہوئی۔ باربروسا نے اپنی حکمت عملی سے یورپی بحریہ کو بدترین شکست دی اور عثمانیوں کو بحیرہ روم میں برتری حاصل ہو گئی۔ 1543 میں فرانس کے ساتھ باربروسا نے اتحاد کر لیا۔ فرانسیسی بادشاہ فرانس اول نے عثمانیوں سے مدد مانگی۔ باربروسا نے فرانسیسی بندرگاہ ٹولون میں اپنا بیس قائم کیا اور یورپ کے کئی ساحلی علاقوں پر حملے کر دیے۔ باربروسا نے اپنی بحری طاقت کے ذریعے اسپین، اٹلی اور پرتگال کے خلاف مسلسل حملے کیے۔ وہ ہر مارکے میں فتح یاب ہوتے رہے اور بحیرہ روم میں عثمانیوں کی برتری قائم ہو گئی۔ 1545 میں خیر الدین باربروسا نے جنگی زندگی سے ریٹائرمنٹ لے لی اور استنبول میں قیام کیا۔ 1546 میں 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ باربروسا نے اپنی وراثت میں بہت سی چیزیں چھوڑی۔ بحیرہ روم میں عثمانیوں کی حکمرانی قائم کی۔ بحری جنگی تاریخ میں عظیم ترین ایڈمرز میں شمار ہوتے تھے۔ آج بھی ان کا مقبرہ ترکی میں موجود ہے اور انہیں ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ خیر الدین باربروسا نہ صرف ایک عظیم ایڈمرل تھے بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے عثمانیوں کو سمندر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ خیر الدین باربروسا کو بحری جنگوں میں کی مہارت کی بدولت کپتان دریا بھی کہا جاتا تھا۔ عثمانی سلطنت کے ایک نامور ایڈمرل اور بحری سپہ سالار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ خیر الدین باربروسا نے عثمانی سلطنت کو ایک عظیم بحری طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کے بعد بھی عثمانی بحریہ کئی دہائیوں تک یورپی طاقتوں پر برتری قائم رکھ سکی۔ ان کی حکمت عملی اور بہادری آج بھی بحری جنگوں کی تاریخ میں ایک اہم مثال سمجھی جاتی ہے۔